بھارت میں جن زی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی ہو گئے۔ وزیر تعلیم کے استعفے پر بھارتی طلبہ کا جشن۔ استعفے کو جمہوریت کی فتح قرار دے دیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا آج ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان۔ بھارتی حکومت نے احتجاجی طلبہ کے خلاف درج مقدمات کی واپسی اور 20 سے زائد طلبہ کے ورثاء کو ہرجہ نہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اپوزیشن جماعت کانگریس بھی طلبہ کے مطالبات پورے ہونے پر خوش۔ کانگریس کی جانب سے رد عمل میں کہا گیا کہ احتجاج نے نریندر مودی کے غرور اور جھوٹ کو شکست دے دی۔ مودی نوجوانوں پر لاٹھی چارج اور پیلٹ گنز کے استعمال پر فوری معافی مانگے۔ عام آدمی پارٹی کے بانی اروند کیجریوال کی بھی مطالبات کی منظوری پر کاکروچ جنتا پارٹی کو مبارکباد۔ بھارت میں جن زی کے اتحاد نے حکومتی طاقت ریزہ ریزہ کر دی۔ طلبہ نے پیپر لیک سکینڈل پر احتجاج شروع کیا۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے پرچے لیک ہونے پر مظاہرہ ہوا۔ دہلی میں جنتر منتر کے مقام پر 36 روز تک احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کو ختم کرانے کے لیے بھارتی فورسز نے بدترین کریک ڈاؤن کیا۔ شیلنگ اور لاٹھی چارج کے باوجود طلبہ نے ہار نہ مانی۔ جنتر منتر مظاہرے پر کریک ڈاؤن کے بعد احتجاج کیرالہ، تامل ناڈو، گجرات اور بہار سمیت متعدد ریاستوں تک پھیل گیا۔ سماجی کارکن سونم واچنگ نے طلبہ کے حق میں 26 روز تک بھوک ہڑتال کی رکھی۔ فنکاروں، کھلاڑیوں اور کئی نامور افراد نے طلبہ کی حمایت میں آواز بلند کی۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق بارودی مواد سے لدی گاڑی چیک پوسٹ کی حدود سے باہر ہی تباہ کر دی گئی۔ حملہ آوروں نے چیک پوسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ خودکش حملہ آور کو پہلے ہلاک کیا گیا جبکہ 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر کے ہلاک کیا گیا۔ کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ تقریباً 2 ہفتوں سے جاری فضائی کارروائیاں معطل کر دی گئیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ ایکزیوس کا کہنا ہے آپ نے ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے عمان میں ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہونے کے بعد ٹرمپ نے حملے روکنے کا حکم دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آج کوئی جھڑپ رپورٹ نہیں ہوئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 13 روز کے برعکس ایران نے پرامن رات گزاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بھی ایران پر کسی نئے حملے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب آبِ ہرمز میں کشیدگی تاحال برقرار۔ پاسداران کا کہنا ہے کہ طے شدہ راستہ اختیار نہ کرنے پر وارننگ کے لیے 4 بحری جہازوں پر فائرنگ کی گئی۔ ادھر سینئر ایرانی فوجی کمانڈر جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکی فوج کے ساتھ ممکنہ زمینی جنگ میں مقابلے کے منتظر ہیں۔ اگر امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو ایرانی افواج امریکی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ بحیرہ احمر میں سعودی جہازوں کو نشانہ بنانے پر سعودی اتحاد کے حوثیوں کے خلاف جوابی کارروائی۔ یمن کے شہر الحدیدہ اور کمران میں سعودی اتحادی افواج کا حوثیوں کے عسکری ٹھکانوں پر حملہ۔ سعودی اتحادی افواج کے ترجمان کے مطابق حوثیوں کی جارحیت کے جواب میں عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حدیدہ کی بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ سعودی حملوں کے بعد یمنی حوثیوں کا ایک اور حملہ۔ سعودی عرب کے شہر جازان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثیوں کی جانب سے تجارتی جہازوں کے ساتھ ساتھ تیل کی تنصیبات، ہوائی اڈوں اور ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ یمن کی موجودہ صورتحال کو ایران سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے باب المندب میں پیش آنے والے واقعات کی جڑیں پرانے تنازعات اور مسائل میں ہیں۔ یمن، سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل ہیں۔ یمن کی موجودہ صورتحال کی ذمہ داری ایران پر ڈالنا مناسب نہیں۔ خطے کے مسائل کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا ادا۔ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان نے خطے میں تعمیری سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار نے کرغزستان میں بیلاروس کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا 9واں اجلاس 11 اور 12 اگست کو اسلام آباد میں بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی قازقستان کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 26 اور 27 جولائی کے لیے موجودہ سطح پر برقرار۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں رد و بدل پیر کی رات 12 بجے کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہے۔